الفرار بھاگنا، اور اس کے بعد فر یفر صرف صغیر ہے، مضاف السمع المس چھونا، مس یمس مسن، یہ صرف صغیر اس کی پڑھ لینی چاہیے۔ اور آگے بتایا کہ وہ قواعد کہ جو آپ پہلے جان چکے ہیں، مدہ اور فرہ پر قیاس کرتے ہوئے ان کی گردان کر لینی چاہیے، اور اس باب کے صیغوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آگے مضاف از افتعال الاضطرار مجبور ہو جانا، اضطر یضطر، اور بتایا کہ اضطر یضطر کا فاعل اور مفعول اور ظرف ان تمام کی صورت ایک ہے، یعنی مضطر، لیکن اصل میں فرق ہے۔ فاعل مضطر اصل میں مضطرر ہے، اور مفعول اور ظرف مضطر اصل میں مضطرر ہے۔ اضطر یضطر کا فاعل، مفعول اور ظرف ان تمام کی صورت ایک ہے، لیکن اصل میں فرق ہے۔ فاعل مضطر اصل میں مضطرر ہے، اور مفعول اور ظرف مضطر اصل میں مضطرر ہے۔ آگے انفعال الانسداد بند ہو جانا، انسد ینسد، استفعال الاستقرار قرار پکڑنا، استقر یستقر، اور آگے افعال الامداد مدد کرنا، امد یمد، امد یمد امدادا فہو ممد، یہ اس کی صرف صغیر ہے۔ آگے مضاف تفعیل اور تفاعل ہر لحاظ سے، تمام لحاظ سے یہ صحیح کی طرح ہیں۔ جدد یجدد الی آخرہ، مفاعلہ ہے محاجت، باہم حجت پیش کرنا، حجت بازی کرنا، حاج یحاج الی آخرہ۔ ترجمی بتایا کہ اس باب کے تمام صیغوں میں قاعدہ دال پر عمل ہوا، چنانچہ حاجہ اصل میں حاججہ تھا، پہلے جیم کی حرکت نقل کیے بغیر اس کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو حاجہ ہو گیا۔ اس باب کے تمام صیغوں میں قاعدہ دال پر عمل ہوا، حاجہ اصل میں حاججہ تھا، پہلی جیم کی حرکت نقل کیے بغیر اس کو ساکن کیا اور دوسرے میں ادغام کر دیا تو حاجہ ہو گیا۔ آگے تفاعل ہے التضاد، باہم مقابل ہونا، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، ضد ہونا، تضاد یتضاد، یہ بھی مفاعلہ کی طرح ہے۔ آگے قسم دوم، دوسری قسم مرکبات میں ہے، مضاف محموز کے ساتھ اکٹھے ہو یا مضاف معطل کے ساتھ اکٹھے ہو۔ محموز الفاء اور مضاف کی مثال ہے الامامۃ، امام ہونا، اما یا امو الی آخرہ۔ اما یا امو یہ محموز بھی ہے اور مضاعف بھی ہے۔ حمزہ میں محموز کے قواعد جاری ہوں گے، اور متجانسین میں یعنی دو حرف ایک جنس کے ہیں ان میں مضاعف کے قواعد جاری ہوں گے، لیکن اگر تعارض ہو جائے تو پھر مضاف کے قاعدے کو ترجیح ہوگی۔ اما یا امو یہ محموز بھی ہے اور مضاعف بھی ہے۔ حمزہ میں محموز کے قواعد جاری ہوں گے، اور متجانسین میں یعنی دو حرف ایک جنس کے جو ہیں ان میں مضاف کے قاعدہ جاری ہوگا، لیکن اگر تعارض ہو جائے تو پھر مضاف کے قاعدے کو ترجیح ہوگی۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر ایک، یؤم اصل میں یأمم ہے، راسن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں یا مومو۔ یمد کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری میم اول کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری میم میں ادغام کریں اور یؤم پڑھیں۔ یمدو کے قاعدے کو ترجیح دی گئی اور یؤم پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے یؤم اصل میں یأمم ہے، راسن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے حمزہ کو الف کریں اور یامم پڑھیں، اور یمدو کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ میم اول کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری میم میں ادغام کریں اور پڑھیں یؤم۔ مضاف کے یمدو کے قاعدے کو ترجیح دی گئی اور یؤم پڑھتے ہیں۔ دوسری مثال ہے اوم، اصل میں ہے اَأْمُمُ، آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے دوسرے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں آمُمُ، اور یمدو کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے دوسری مثال ہے اوم اصل میں اَأْمُمُ ہے، آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے دوسرے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں آمُمُ، اور جو یمدو کا قاعدہ ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ میم اول کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری میم میں ادغام کریں اور پڑھیں اَأُمُّ، تو مضاف کے قاعدے کو ترجیح ہے اور اَأُمُّ پڑھیں گے۔ اس کے بعد
اوادم والے قاعدے کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو واو کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ابم۔ دوسری مثال ہے ابم، اصل میں ہے امم۔ آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں آمم۔ یمدو کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ میم اول کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کا دوسری میم میں ادغام کریں اور پڑھیں اؤم۔ تو یمدو کے قاعدے کو ترجیح دی گئی، اؤم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اوادم والے قاعدے کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو واو کیا اور پڑھا اؤم۔ مثال اور مضاف اکٹھے ہو، اس کی مثال سمع سے ہے، الود دوست رکھنا، ود یود الی آخرہ۔ ود یود یہ مضاف بھی ہے اور معطل بھی ہے۔ متجانسین میں مضاف کے قواعد جاری ہوں گے اور واو میں معطل کے قواعد جاری ہوں گے، لیکن تعارض ہو تو پھر مضاف کے قاعدے کو ترجیح دے دیں گے۔ ود یود مضاف بھی ہے اور معطل بھی ہے۔ متجانسین میں مضاف کے قواعد جاری ہوں گے اور واو میں معطل کے قواعد جاری ہوں گے، لیکن جہاں تعارض ہو جائے وہاں پر مضاف کے قاعدے کو ترجیح ہوگی۔ اس کی مثال ہے میودن، اصل میں میوددن ہے۔ معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ واو کو یا کریں اور پڑھیں میددن، اور مضاف کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ دال اول کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کا دوسری دال میں ادغام کریں اور پڑھیں میودن۔ مضاف کے قاعدے کو ترجیح ہے تو میودن پڑھیں گے۔ مثال میودن، اصل میں ہے میوددن۔ معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے واو کو یا کریں اور پڑھیں میددن، اور مضاف کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے دال اول کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کا دوسری دال میں ادغام کریں اور پڑھیں میودن۔ مضاف کے قاعدے کو ترجیح ہے تو پڑھیں گے میودن۔ محموز اور مضاف اکٹھے ہو، افتعال سے اس کی مثال ہے الایتمام، اقتدا کرنا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ جب نون ساکن حروف یرملونہ میں سے کسی ایک حرف سے پہلے واقع ہو تو دیکھیں گے دو کلمہ میں ہیں یا ایک کلمہ میں، کلمے دو ہیں یا ایک ہے۔ اگر دو کلمہ میں ہوں تو پھر ادغام ہو جائے گا، نون ساکن کا اس حرف میں ادغام ہو جائے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر نون ساکن را اور لام سے پہلے واقع ہو تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، اور باقی چار میں سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ نون ساکن جب حروف یرملونہ میں سے کسی ایک حرف سے پہلے واقع ہو تو دیکھیں گے کلمے دو ہیں یا ایک ہے۔ اگر کلمے دو ہیں تو نون ساکن کا اس حرف میں ادغام ہو جائے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ نون ساکن اگر را اور لام سے پہلے واقع ہو تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، اور اگر باقی چار میں سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو بغیر ادغام کے مثالیں یہ ہیں، من ربک من لدنا رؤوف الرحیم۔ یہاں پر نون واقع ہے را اور لام، اور رؤوف الرحیم میں بھی را سے پہلے، تو نون ساکن کا ان میں ادغام ہو گیا اور غنہ نہیں ہے، اور ادغام غنہ کے ساتھ ہو جیسے من یرغب، من یرغب۔ یہاں پر نون واقع ہے یا سے پہلے، یہاں پر نون واقع ہے یا سے پہلے، تو اور کلمے بھی دو ہیں تو نون کا یا میں ادغام ہو گیا اور غنہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر کلمہ ایک ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا، جیسے دنیا اور سنوان۔ یہاں پر نون واقع ہے یا اور واو سے پہلے اور کلمہ ایک ہے، تو اسی وجہ سے ادغام نہیں ہے اور پڑھتے ہیں دنیا اور سنوان۔ اگر کلمہ ایک ہو تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے دنیا اور سنوان۔ یہاں پر نون ساکن واقع ہے یا اور واو سے پہلے، جو کہ حروف یرملونہ میں سے کچھ حرف ہیں، اور چونکہ کلمہ ایک ہے اسی وجہ سے ادغام نہیں ہے۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ جب لام تعریف دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون سے پہلے واقع ہو تو ادغام ہو جاتا ہے۔ لام تعریف اگر دال، زال وغیرہ میں سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو جائے تو پھر ادغام ہو جاتا ہے، اور اگر ان حروف میں سے کسی اور حرف سے پہلے واقع ہو
تو وہاں پر ادغام نہیں ہوتا۔ ادغام کی مثال والشمس، یہاں پر لام تعریف واقع ہوا شین سے پہلے تو ادغام ہو گیا اور پڑھتے ہیں والشمس۔ ادغام نہ ہو اس کی مثال والقمر، یہاں پر لام تعریف واقع ہوا قاف سے پہلے، اس لیے ادغام نہیں ہے۔ فائدہ بیان کیا کہ اگر لام تعریف دال سال وغیرہ پر داخل ہو جائے تو ادغام ہو جاتا ہے، اور اگر ان حروف کے علاوہ کسی اور حرف سے پہلے واقع ہو جائے تو ادغام نہیں ہوتا۔ ادغام کی مثال والشمس، یہاں پر لام تعریف شین سے پہلے واقع ہے تو ادغام ہو گیا اور پڑھتے ہیں والشمس۔ ادغام نہ ہو والقمر، یہاں پر لام تعریف واقع ہے قاف سے پہلے تو ادغام نہیں ہے۔ جن حروف میں ادغام ہوتا ہے ان کو حروف شمسیہ، اور جن حروف میں ادغام نہیں ہوتا ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ جن حروف میں ادغام ہوتا ہے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، اور جن حروف میں ادغام نہیں ہوتا ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں واقع ہیں، والشمس والقمر۔ الشمس ادغام کے ساتھ ہے، القمر بغیر ادغام کے ہے۔ تو جن حروف میں ادغام ہوتا ہے ان کو لفظ شمس سے مناسبت ہے، اس لیے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، اور جن حروف میں ادغام نہیں ہوتا ان کو لفظ القمر سے مناسبت ہے، اس لیے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں واقع ہیں، والشمس والقمر۔ الشمس ادغام کے ساتھ ہے اور القمر بغیر ادغام کے ہے، تو جن حروف میں ادغام ہوتا ہے ان کو لفظ شمس سے مناسبت حاصل ہے، اس لیے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، اور جن حروف میں ادغام نہیں ہوتا ان کو لفظ القمر سے مناسبت ہے، اس لیے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔